السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، یہ مسلمانوں کا مجمع اللہ کے گھر میں آیا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کی شریعت آخری شریعت۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشی کے موقع بھی بتلائے ہیں اور غمی کے موقع بھی بتلائے ہیں۔ کون سے ہمارے تہوار ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بھی واقف کیا ہے۔ اس وقت چونکہ مسلمانوں کے بچے غیروں کے تہواروں کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے اللہ قرآن کریم میں ہمیں سمجھاتے ہیں ہمارے بچوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ہمیں حکم دیتے خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لیکن مجھے مختصر بتلانا یہ، اس وقت حادثے بہت سارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جب بھی ہمارا بچہ گھر سے نکلا، جب تک صحیح سلامت گھر پر واپس نہیں آتا تب تک دل میں سکون و اطمینان نہیں ہوتا ہے، اور ہم بے چین پریشان رہتے ہیں۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے آ کر کہا، اللہ کے نبی، پہلے قسم کھا لی، صحابی نے قسم کھائی، اللہ کی قسم۔ صحابی کہتے ہیں، اللہ کی قسم میرے نبی، میں اپنے بارے میں پریشان رہتا ہوں کہ میری ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے کہ ہر کسی کے چاہنے والے نہیں ہوتے ہیں، بہت سی مرتبہ چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، نفرت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی مجھے اپنی ذات کا خطرہ محسوس رہتا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں بڑا پریشان رہتا ہوں، اپنے گھر والوں کے بارے میں بڑا پریشان رہتا ہوں، اور اپنے مال کے بارے میں بھی مجھے فکر لاحق رہتا ہے کہ میرے مال کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ایک دعا بتلائی اور فرمایا کہ میرے صحابی بس اس دعا کو صبح میں ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے، شام کو ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ صحابی نے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دن کے بعد پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابی، آپ اپنے نفس کے بارے میں یعنی اپنی ذات کے بارے میں آپ پریشان رہتے تھے، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، چونکہ اللہ نے فطری طور پر محبت انسان کے دل میں رکھی ہے، اولاد کی محبت بھی ہے، گھر والوں کی بھی محبت ہے، مال کی بھی محبت ہے، اپنی جان کی بھی محبت ہے۔ صحابی نے قسم کھا کر کہہ دیا، اللہ کے نبی، جب سے میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کیا ہے، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اب وہ خطرہ میرے دل سے ختم ہو گیا، یعنی مجھے سکون مل گیا۔ اپنے بچوں کے بارے میں بھی میں سکون و اطمینان سے رہتا ہوں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنی بیوی بچوں کے بارے میں اور اپنی ذات کے بارے میں بھی۔ وہ دعا بہت چھوٹی سی دعا ہے، بس آپ کو یاد کر لینی ہے۔ اللہ کی ذات علی سے امید ہے اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک بڑے بڑے حادثے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے گا۔ بسم اللہ پڑھو، ایک مرتبہ یاد ہو جائے گی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بس یہ چھوٹی سی دعا ہمارے نبی نے بتلائی ہے۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک دلوں میں سکون و اطمینان نصیب فرمائے گا، اور اللہ پاک چین سکون والی زندگی نصیب فرمائے گا۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، دشمنوں کی عداوت میں وہ طاقت نہیں، حاسدوں کے حسد میں وہ پاور نہیں، جادوگروں کی جادوگری میں وہ طاقت نہیں، جو طاقت ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعاؤں میں ہے۔ اللہ ہم سب کو دعائیں مانگنے کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو دین اسلام پر اور مذہب اسلام کی تعلیم کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔